الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حاضر ويا ناظر للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أنيس الغريبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے لے پالک کے شرعی احکامات قسط نمبر 3، کہ جس بچی یا بچے کو کوئی شخص پالتا ہے حالانکہ وہ اس کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا، نطفہ کسی اور کا ہے، پیٹ کسی اور کا تھا جس سے وہ نکل کے آیا، اب پالنے والا شخص نطفے والے کا غیر ہے اور وہ پالنے والی عورت جس عورت کے پیٹ میں یہ بچی یا بچہ رہا ہے اس کی غیر ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ پالنے والا اور پالنے والی کسی بھی صورت
نہ اس کا حقیقی باپ بن سکتا ہے اور نہ وہ اس کی ماں بن سکتی ہے، اور نہ ہی یونین کونسل میں، نادرہ میں، سکول، کالج، یونیورسٹی میں، پاسپورٹ، علی ھذا القیاس، کسی بھی جگہ اس بچی یا بچے کی ولدیت میں پالنے والے کا نام لکھنا کفر ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے، شدید ترین گناہ ہے۔ اور یہ حدیث میں نے آپ کو رمضان شریف کے آخری جمعہ جب اس کی پہلی قسط تھی اس وقت بھی عرض کی تھی کہ بخاری میں حدیث ہے کہ جو پالنے والا ہے اگر وہ ولدیت میں اپنا کیا لکھتا ہے، حالانکہ اس کو علم بھی ہے کہ یہ میرا بیٹا، اسی طرح جس کو پالا گیا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کا باپ کون ہے، آپ کا باپ من ابو کا، کون ہے تیرا باپ، تو اگر وہ جس کو پالا گیا وہ آگے سے پالنے والے کا نام لے تو ان دونوں کے لیے سرکار نے فرمایا کہ ان پر میں نے جنت کو حرام کر دیا۔ یہ آخری جمعہ پہ بھی حدیث میں نے عرض کی، حدیث کے اہم ہونے کے پیش نظر عید کے بعد جو جمعۃ المبارک تھا اس کے اندر بھی میں نے عرض کی، اور آج بھی اگر وقت ہوا تو یہ عرض کروں گا۔ اور ایک حدیث آج یہ بھی میں لایا ہوں، میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو میں سب سے آخر میں رکھوں گا۔ جملہ میں نے بولا نا کہ اس نے کفر کیا، اس پہ بات عرض کرنے چلا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کو علم بھی ہو کہ یہ میرا باپ بلکہ پالنے والا ہے، بلکہ اور اس کی طرف اپنی نسبت کرے کہ میرا باپ یہ ہے، یا باپ نسبت کرے میرا یہ بیٹا ہے، تو فرمایا اس شخص نے کفر کیا ہے، کفر۔ یہ سرکار دو جہاں کا فرمان علی شان ہے۔ آپ بھائیوں سے ایک سوال ہے، سورہ الاحزاب آیت نمبر 4 اور 5، کتنی بار میں نے اس کا ترجمہ کر کے 2 جمعوں پہ آپ کو عرض کیا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جن کو تم منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہو وہ تمہارے بیٹے، بلکہ یہ تمہاری اپنی خود ساختہ اصطلاحات ہیں، یہ نظریات تمہارے ہیں، اللہ کے ہاں وہ تمہارا بیٹا یا بیٹی ہو سکتا۔ اتنے تک فرمایا کہ وہ جن کے نطفے سے ہیں انہی کی اولاد ہیں، اور جب بھی باپ کا نام لیا جائے تو جس کے نطفے سے ہے اسی کا۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کے نطفے سے ہے، یہ کس کے نطفے سے ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا پھر تو تمہارے بھائی ہیں، پھر تو تمہارے لیکن دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہیں، ورنہ بہت سارے نظام درم برم ہو جائیں گے، ورنہ بہت سارے نظام۔ مثال کے طور پر میری ایک ہمشیرہ ہے، فرض کیا، ویسے 3 ہیں، میں فرض کر رہا ہوں، میری ایک کیا ہے، ہمشیرہ ہے، اور میرے والدین نے کسی بچے کو لے کے پالا ہو، کسی بچے کو لے کے، جو کہ آگے میں انشاءاللہ یہی مفہوم آج لایا ہوں، میں نے جملہ بولا کہ وہ تمہارا اسلامی بھائی ہے، نسب والا بھائی، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اول تو جس کے نطفے سے ہے اسی کی طرف نسبت ہو، فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ان کا والد کون ہے، حقیقی والد کون ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا تمہارے یہ دینی بھائی ہیں، پھر تمہارے کیا ہیں، دینی اور اسلامی بھائی ہیں۔ اگر ہم کہیں نہیں جی حقیقی بھائی ہیں، اب میری جو بہن ہے جس کو ابو نے پالا، امی نے پالا، اگر میں اس کو حقیقی بھائی، گھر والے اس کو حقیقی بھائی کہیں، بہن بھی جوان اور وہ پالک، لے پالک بھی کیا ہو گیا، پھر تو اس کو پردہ نہیں ہونا چاہیے اس سے، اگر حقیقی بھائی ہو پھر تو اس سے پردہ،
اسلام کہہ رہا ہے وہ حقیقی بھائی، قرآن کہہ رہا ہے وہ حقیقی بھائی۔ قبلہ یہاں تو بہن کی میں نے بات کی ہے، آگے چل کے جو پالنے والی ماں ہے شریعت تو اس سے بھی پردہ فرض کر رہی ہے۔ عذاب کیوں نہ ہمارے گھروں میں نازل ہوں، ہمارے گھروں پر کیوں نہ لعنتوں کی برسات ہو۔ جس خاتون سے اس شخص کا پردہ اسلام نے فرض کیا ہے وہ اس کو گلے لگائے ہوئے ہے، جس خاتون سے اسلام نے اس کا پردہ فرض کیا ہے وہ خاتون اس کو چوم رہی ہے، وہ اس کو ماں سمجھ کے چوم رہا ہے۔ کوئی شرم و حیا معاشرے میں باقی ہے؟ غیر عورت کو گلے لگانا جبکہ دونوں جوان ہوں، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ اب بولنا نہیں۔ ایک اجنبی عورت جا رہی ہو، کوئی اجنبی شخص اس کو کیا لگا لے اور چومنا شروع کر دیں ایک دوسرے کو، آپ اس فعل کو کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں نا، جہنم میں لے جانے والا کام سمجھتے ہیں نا، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بس یہی ساری باتیں میں عرض کرنے کے لیے آج تیسری کے سلے آیا ہوں۔ بھائی اور بزرگوں دیکھو، قرآن مجید فرقان حمید ہے، اللہ کریم نے کیونکہ معاملہ بڑا اہم تھا تو ہر جہت سے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے حدیث کی سند میں کلام ہے، مفتی صاحب کے فتوے میں کوئی کلام ہے۔ قرآن میں تو کسی کو کوئی کلام نہیں ہے نا۔ سوال ہے، جس شخص نے کسی بچے کو پالا ہے، جس شخص نے کسی بچے کو پالا ہے، اپنے اس پالنے جس کو پالا گیا منہ بولے بیٹے کی اس نے کیا کی؟ شادی۔ کیا کی؟ کسی ایسی عورت سے شادی کی جس سے ڈائریکٹ اگر اس کی شادی نہ ہوتی تو اس کے پالنے والے کی اپنی بھی شادی ہو سکتی تھی۔ جملے ذرا غور سے سمجھنے ہوں گے آج۔ جس کو پالا گیا، پالنے والے نے اس کی کیا کی؟ ایسی عورت سے کی اگر وہ اس سے نہ کرتا بلکہ ڈائریکٹ اپنا اس سے نکاح کرنا چاہتا تو اس سے اس کا نکاح پالنے والے کا، مثال کے طور پر اپنے چچا کی بیٹی سے اپنے لے پالک کا کیا کر دیا؟ چچا کی بیٹی سے نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس نے اپنا نہیں کیا بلکہ اپنے لے پالک کا نکاح کیا۔ اپنی خالہ کی بیٹی سے اپنے لے پالک بیٹے کا کیا کر دیا؟ کیونکہ خالہ کی بیٹی سے اس کا اپنا نکاح بھی کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اپنی حقیقی پھپھو کی بیٹی سے اپنے لے پالک کا کیا کر دیا؟ کیونکہ پھپھو کی بیٹی سے بندے کا اپنا نکاح کیا ہوتا ہے؟ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ایک شخص ہے جس نے اپنے لے پالک بیٹے کی کیا کی؟ اس نے پھر طلاق دے دی۔ اس نے پھر کیا دے دی؟ اب وہ عورت جب عدت گزار لینا تو لے پالک کے باپ سے اس کا نکاح بالکل ٹھیک ہے، جبکہ اور کوئی شریعت کی ممانعت وجہ نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی حقیقی بھانجی کا اس سے نکاح ہوا ہو، اب تو اس سے نکاح نہ بھی ہوتا تب بھی بھانجی سے بندے کا نکاح۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایسا نہ ہو کہ اس کی حقیقی بھتیجی سے پہلے نکاح کیا گیا ہو، کیونکہ حقیقی بھتیجی سے لے پالک کا نکاح نہ بھی ہوتا تو ڈائریکٹ چچے کا نکاح ہونا نہیں تھا۔ کوئی اور وجہ نہ ہو، لے پالک کے نکاح کی وجہ سے اس کے باپ کے نکاح پر اس عورت کے ساتھ شریعت میں کوئی فرق پڑتا؟ سوال ہے۔ میرا جو حقیقی بیٹا ہے، میرا جو، کیونکہ یہ باتیں سمجھ آئیں گی تو اگلی ساری گفتگو سمجھ آئے گی، میرا جو وہ کائنات کی کسی عورت سے نکاح کر لے جس سے وہ نہ کرتا ڈائریکٹ میرا بھی ہو سکتا ہو، ڈائریکٹ میرا بھی ہو سکتا۔ مثلا میں نے اپنی پھپھو کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا کیا کر دیا؟ اب وہ نہ بھی کرتا تو ڈائریکٹ میرا نکاح بھی اس سے شرعن درست تھا۔ اب میرے بیٹے سے نکاح ہوا، رشتی ہو گئی، اگلے دن جھگڑا ہو گیا، اس نے کیا دے دی؟ سوال یہ ہے اب میرا نکاح اس عورت سے ہو سکتا ہے؟
اس صورت میں جبکہ بیٹا میرا حقیقی ہو، کائنات کی کسی عورت سے نکاح کرے جو میری بھی اجنبی ہے، اس نے طلاق دے دی، تو اب کیا میرا نکاح اپنے بیٹے کی سابقہ بیوی سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے حرام قطعی رکھا ہے، لیکن کس بیٹے کی بیوی سے نہیں ہو سکتا؟ یہی تو فرق سمجھانا ہے۔ کس بیٹے کی بیوی سے نہیں ہو سکتا؟ خواہ وہ کائنات کی کتنی مرضی اجنبی عورت سے نکاح کر کے لائے، جب میرے بیٹے کا کسی شخص سے نکاح، کسی عورت سے نکاح ہو گیا، اب وہ عورت میرے لیے قیامت تک کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ اور اگر میرا بیٹا ہو لے پالک، اگر میرا بیٹا ہو اور وہ کسی اجنبی عورت سے نکاح کرتا ہے جس کا مجھ سے بھی نکاح شرعاً کیا تھا؟ درست تھا، اور میرے بیٹے نے کیا دے دی؟ اب میرا نکاح اس عورت سے ٹھیک ہے۔ لے پالک بیٹے کی سابقہ بیوی سے باپ نکاح کر سکتا ہے، باپ نکاح، تو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کا شرعاً باپ ہی نہیں ہے۔ جہاں شرعاً باپ ہے وہاں تو نکاح ہی حرام ہو گیا۔ حقیقی بیٹے کی بیوی، حقیقی بیٹے کی۔ اور ایک اور سوال ہے، نکاح کس عورت سے ہوتا ہے؟ ایک سادہ لفظ میں جملہ ہے، اصول شریعت کا، جس عورت سے انسان کو پردہ فرض ہوتا ہے اس عورت سے نکاح بھی جائز ہوتا ہے، جس سے پردہ نہیں اسے نکاح نہیں۔ یہ قانون ہے۔ میرا میری ماں سے پردہ نہیں لہذا نکاح نہیں، میرا میری حقیقی ہمشیرہ سے پردہ نہیں لہذا، میرا میری حقیقی خالہ جو میری ماں کی حقیقی بہن ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ہم ملاتے ہیں نا سغرے کبرے، وہ فلاں کی فلاں ہے، فلاں کی فلاں، فلاں کی فلاں، تو میری خالہ، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جس میری نانی امی کے پیٹ سے میری ماں نکل کے آئی ہے، اسی پیٹ سے میری کیا نکل کے آئے؟ اس خالہ کی بات ہو رہی۔ میرا نکاح ڈائریکٹ خالہ سے ہوتا لہذا پردہ بھی نہیں، لہذا میرا نکاح میرے والد صاحب کی حقیقی بہن، کہ جس عورت کے پیٹ سے میرے ابو آئے اسی عورت کے پیٹ سے وہ خاتون آئی، تو میری پھپھو، میری کیا لگی؟ میرا ان سے نکاح کیا ہے؟ حرام، لہذا پردہ نہیں۔ میری دادی جو حقیقی ہے، میرے ابو جس عورت کے پیٹ سے نکلے، میرا اس سے نکاح ہو سکتا نہیں، لہذا پردہ نہیں۔ اور کوئی سمجھ آئی ہے؟ اب آ جاؤ اس طرف۔ تو اس بندے کا اپنے بیٹے کی بیوی سے کیا ہو رہا ہے؟ اندازہ لگائیں آپ۔ لے پالک کی سابقہ بیوی سے قرآن کہہ رہا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ تو کیا فرض؟ اصول آپ نے سمجھا ہے لیکن بولے نہیں آپ۔ تو اس سے پردہ فرض، تو اس سے اگلی بات آپ کو عرض کروں، یہ جو لے پالک کی ماں بنی ہوئی ہے، لے پالک کی کیا بنی ہوئی ہے؟ گئی تھی ہسپتال میں، یتیم خانے میں، بچہ لے آئی، ابھی بیچارہ چند دنوں کا تھا یا چند گھنٹوں کا تھا، ساری زندگی ظلم کیا اس بچے پر، ساری زندگی ظلم کیا اس بچے پر۔ اس کو اتنے تک نہ کسی نے بتایا کہ تیرا حقیقی باپ کون ہے، تیری حقیقی ماں کون ہے۔ یہ ظلم ہے، ظلم اس بچے کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ، جس بیچارے کو حقیقی والدین سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام میں شدید ترین ظلم اس کو قرار دیا گیا ہے کہ ایک بندے کو اس کے والدین کو پتہ ہی نہ چلنے دیا جائے۔ ہم جو کہتے ہیں یار اس کے حقیقی باپ کا نام لو، اس کی حقیقی ماں کا، آگے معاشرے والوں کے جملے ہیں، پھر تو اس کو پتہ چل جائے گا میرا باپ کون ہے۔ تو ظالم ہو، تم کیا چاہتے ہو اس بیچارے کو پتہ ہی نہ چلے میرا باپ کون ہے؟ تم کیا چاہتے ہو اس بیچارے کو علم ہی نہ ہو کہ میری ماں کون ہے جس کے میں نے قدم چومنے ہیں؟ تم کیا چاہتے ہو اس کو اتنا علم ہی نہ ہو میرا باپ کون ہے جس کے میں نے ہاتھ چومنے ہیں؟ تم کیا چاہتے ہو اس کو یہ علم نہ ہو میرے والدین کون ہیں کہ جن کی ناراضگی رب رسول کی ناراضگی ہے، جن کی رضا رب رسول کی رضامندی ہے؟ تم کیا چاہتے ہو اس بیچاری یا اس بیچارے کو اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ اگر میرے حقیقی والدین مجھ سے ناراض ہیں
تو میں کعبے میں بھی مر گیا تو جہنم میرا مقدر ہے، تم کیا چاہتے ہو اس بیچارے کو پتہ ہی نہ چلے؟ کہتے نہیں پھر تو اس کو پتہ چل جائے گا. یہ جملے ہوتے ہیں. اب یہ لائی ہسپتال سے یا کسی اور جگہ سے یا کسی محلے والوں سے لے لی یا کسی ایسے شخص کا بیٹا لیا کہ جس کے بیٹے سے اس پالنے والی کا شرم کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت کم رشتے ہوتے ہیں نا پالنے والے کہ جن کا اس عورت سے شرم کیا نہیں ہو سکتا. کثیر کا تو نکاح ہوتا ہے، کثیر کا تو نکاح. اب جس کو یتیم خانے سے لائی ہے وہ اجنبی مرد ہوگا اس کے حق میں کہ نہیں ہوگا؟ دودھ بھی نہیں پلایا. جس کی اولاد ہی نہیں ہے تو دودھ کہاں سے؟ جس کی اولاد ہی نہیں ہے تو دودھ کہاں سے؟ اولاد ہوتی ہے تو دودھ اترتا ہے نا، یہ بھی قدرت کا نظام ہے. دودھ بھی نہیں پلایا، ایسا رشتہ بھی. اب اس کو پالنا شروع، اب اس کو پالنا پلتا آیا آخر اس نے جوان ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ جوان ہو گئے. اب ادھر اجنبی مرد ہے اور ادھر اجنبی عورت ہے. یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی ماں ہے. قرآن نے کہا یہ اس کی ماں نہیں ہے، حدیث نے فرمایا یہ اس کی ماں. ادھر سے اجنبی رشتہ ہے تو ان کا آپس میں کیا ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے جن کو سمجھ رہی ہے وہی، جو اس کو شریعت کا مسئلہ سمجھ کے حیثیت سے سمجھ رہے ہیں وہی بولیں. کیا ہو سکتا ہے؟ قانون کیا ہے؟ جس سے نکاح ہو اس سے پردہ فرض، جس سے نکاح ہو اس سے. ہم نے کیا کیا ہوا؟ پردے کیا کریں گے؟ ہم تو چومتے چاٹتے بھی ہیں. پردے کیا کریں گے؟ ہم تو گلے میں لگاتے ہیں میرا بیٹا جوان ہو گیا. یہ تو وہی بات ہے، کسی دکاندار کے پاس خاتون پہنچی، آپ تو میری بہن ہیں، آپ تو میری. ٹھیک ہے اب سب کچھ ہو رہا ہے بہنوں کے ساتھ، کیونکہ سب کو جائز ہوتا ہوگا نا اس بدماش کے نزدیک. بہن کی عزت کو لوٹنا اس کے نزدیک شاید جائز ہوتا ہوگا، اس لیے آپ تو میری بہن ہیں. آپ کا اور ہمارا کون سا پردہ رہ گیا؟ آپ تو میری کیا ہیں؟ یہ وہی ماں ہے جو ادھر بہن بنی ہوئی ہے، یہاں وہی ماں بنی ہوئی ہے. جب اسلام اس کو ماں کا درجہ نہیں دیتا، جب قرآن اس کو ماں کا درجہ، جب حدیث اس کو ماں کا درجہ، اور اس لڑکے سے رشتہ ہے اجنبی کا. کیا رشتہ ہے؟ اور اجنبی سے نکاح ہوتا ہے، جس سے نکاح ہوتا ہے اسے پردہ فرض ہوتا ہے. اسے پردہ کیا ہوتا ہے؟ جب سے جوان ہوا، جب تک جونوں زندہ رہیں گے بے پردگی کا عذاب روزانہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بھائی خالص اجنبی شخص ہے، خالص، ان کا کچھ بھی نہیں لگتا. ان کا وہ شخص جس طرح میں یہاں سے چلا لاہور کسی گھر کے اندر داخل ہو گیا، وہاں عورتیں بھی ہیں، میں ان کا خالص کیا ہوں؟ اجنبی ہوں. اب مجھے کون اپنے گھر آنے دے گا؟ یا کوئی لاہور سے چلے میرے گھر آ جائے، میں کب برداشت کروں گا کہ میرے گھر اجنبی بیٹھا رہے؟ میری ماں کے سامنے، میری بیوی کے سامنے، میری بچیوں کے سامنے کوئی برداشت کرے گا؟ بولے تو صحیح. یہاں سسٹم کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب وہی کام ہم باہر نہیں برداشت کرتے، جب وہی کام ہم کسی اور کے لیے نہیں برداشت کرتے، لے پالک کے لیے کیوں برداشت ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لے پالک کے لیے برداشت صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ پالنے والوں کو شریعت کا علم ہی نہیں، پالنے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میرے ان کا رشتہ اسلام نے کیا رکھا ہے. پالنے والوں کو اس بات کا علم ہی نہیں دیا گیا، وہ سیکھنے کے لیے کبھی آئے نہیں ہیں علماء کے پاس کہ میرا اس کے ساتھ اسلام میں رشتہ کون سا ہے. جس طرح باہر پتہ ہے اسی طرح لے پالک کا پتہ ہوتا تو یہ نظام ہی نہ ہوتا. تم نے پالنا ہے ٹھیک ہے پالو، جب تک نہ بالغ ہے آپ اپنی خواہش پوری کر لو، پالو، جب بالغ ہو جائے اس کے والدین کے سپرد کر دو، ورنہ پھر روزانہ کرو ان باتوں کا خیال. اگر آپ کی بیٹی ہے تو اس سے بھی اس کا کیا ہو گیا؟ پردہ فرض. جب آپ کی بیوی سے اس کا نکاح ہوتا ہے تو بیٹی سے کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کی بہنیں ہیں تو اس سے بھی اس مرد کا کیا ہوگا؟ پردہ فرض ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ہی گھر میں کتنی خرابیاں اٹھ رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے شریعت کے اس علم کو چھوڑ دیا
کہ یہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا، یہ میرا یار مجھے جو کوئی بندہ کھانا کھلائے پانی پلائے سالہ سال کھلاتا رہے پلاتا رہے وہ میرا باپ تھوڑی بن جائے گا، صلہ رحمی ہے، اللہ اس کو اجر دے گا اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ کریم اس کو کیا عطا فرمائے گا۔ تو یہاں بھی تو وہی صورتحال ہے کہ نہیں؟ اسی طرح یہ بچہ تھا، اب بچی کی طرف آ جائیں، انہوں نے کوئی بچی پالی اور بچی ایسی ہے جو ان کی ایسی رشتہ دار نہیں ہے کہ شرعاً یہ اس کے محرم بنتے ہوں، شرعاً یہ اس کے کیا بنتے ہوں، ایسی نہیں ہے، کسی اور کی بچی لے آئے، کسی دور کے رشتہ دار کی، قریب کے رشتہ دار کی، لیکن جس رشتہ دار کی بچی سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے، ان کا نکاح، اس بچی کو لے آئے، پالنا شروع، بالغ ہو گئی، تو جب بالغ ہوئی تو اسلام کے احکامات اس پہ لازم ہو گئے، اسلام کے احکامات کیا ہو گئے؟ اب وہ جو ابو جی بنے ہوئے ہیں اسلام میں تو ان کا نکاح بھی اس لڑکی سے ہو سکتا ہے، وہ جو ابو جی بنے ہوئے ہیں اسلام میں تو اس لڑکی سے اس کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ، بولو تو صحیح، جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے شرعاً پردہ، اور یہ ابو جی اس کو گلے بھی لگائیں گے، زہر پالا جو ہے اتنے عرصے سے کھانا کھلایا ہے، کوئی نہ کوئی تو صلہ دینا ہے کہ نہیں دینا، اتنے عرصے سے کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو آخر اس کا ثمرہ نکلنا ہے نا۔ اب بچی جوان ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے، بغیر نکاح کے اس کو گلے لگائے ہوئے، بغیر نکاح کے وہ اس کے بوسے لے رہا ہے، وہ اس کے بوسے لے رہی ہے۔ دیکھو یہی کام اگر معاشرے میں ہو تو ہم کتنا غلط تصور کرتے ہیں اس کام کو، گھروں میں ہو رہا ہے تو گھر والوں کو شعور نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن و سنت سے دوری، قرآن و سنت سے مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے۔ کیوں؟ یہی شخص اگر ہم اس کو کہیں اپنے رشتہ داروں کی فلاں بچی سے آپ یہ کام کریں گے، وہ کہے گا جی یہ تو گناہ ہے، وہ کہے گا یہ تو کیا ہے، گناہ ہے۔ تو پھر وجہ یہی سمجھ آئی نا، ان بیچاروں کو علم نہیں ہے، ان بیچاروں کو علم نہیں ہے۔ شریعت کو نہ سیکھنے کا وبال دیکھو، شریعت کے ضروری مسائل سیکھنے، میرے اوپر، آپ کے اوپر، میرے والدین پر، میرے بیوی بچوں پر، اہل و عیال پر، آپ کے والدین، آپ کے بیوی بچے، آپ کے اہل و عیال، کائنات کے ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہے وہ عورت ہے، وہ کسی عمر کے حصے تک پہنچا ہے، میرے آقا کریم نے شریعت کے ضروری مسائل سیکھنا ہر ایک پہ فرض عین قرار دیا، ہر ایک پہ کیا قرار دیا ہے؟ فرض عین قرار دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ لے پالک آپ کا بیٹا یا بیٹی ہو سکتا، اس مسئلے کا علم نہ ہو تو کتنی خرابیاں شروع ہو گئی ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ بھائی یہ کوئی ایک دن کا معمول نہیں، وہ تو اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ عذاب تو یہ ہے، شریعت جس کو کبیرہ گناہ کہہ رہی ہے وہ اس کو ثواب سمجھے ہوئے ہے، شریعت جس کام پہ لعنت بھیج رہی ہے وہ اس کو اپنے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے، شریعت جس کام پر اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کی ناراضگی کا جس کام کو سبب بنا رہی ہے وہ اسی کام کو اللہ کی رضامندی کا سبب سمجھے ہوئے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کو نہیں سیکھا، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی حدیث کو، اسی لیے خرابیاں اٹھ رہی ہیں۔ اگرچہ گفتگو تھوڑی کڑوی ہے لیکن ہے حق، لیکن ہے کیا؟ نہ جانے اس گفتگو کی وجہ سے کتنے مسلمان اس گناہ سے بچ جائیں گے، کتنے مسلمان، انشاءاللہ ہم پر امید ہے، مسلمان پہ امید بھی یہی ہوتی ہے جب اس کے پاس اللہ رسول کا حکم پہنچے تو وہ توبہ طیب ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیں ممکن ہے کوئی کہے ان کی باتوں کو کون مانتا ہے، خواہ مخواہ میں اتنی لمبی چوڑی تقریر کر دی ہے، یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ قرآن کو پڑھو، جو کچھ کہا وہ سارا قرآن کو پڑھو۔ سورہ الاحزاب ہے اور آیت نمبر 37 ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے جمعہ پہ پہلی قسط میں نے اس کا شان نزول بھی عرض کر دیا تھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ کب ممانعت آئی تھی؟ جب لوگوں نے کہنا شروع کیا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ محمد کے بیٹے زید ہیں، یہ محمد کے بیٹے۔ اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا محبوب لوگوں کو روکیں، یہ تو زمانہ جاہلیت کی رسم ہے کہ منہ بولے بیٹے پر آپ کا نام لوگ ولدیت میں لے رہے ہیں۔ محبوب ان کو کہیں یہ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ سرکار نے روک دیا، لوگ رک گئے، لوگ رک گئے کہ یہ زمانہ جاہلیت کی گندی ذلیل رسمیں ہیں، اسلام ان رسموں کو مانتا، لوگ رک گئے۔ سرکار نے اپنے اسی جس کو پالا تھا جناب زید کا، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے جن سے ڈائریکٹ آپ کا نکاح بھی ہو سکتا تھا، اس خاتون سے آپ نے زید کا نکاح فرمایا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا زید نے کچھ عرصے کے بعد اپنی بیوی کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی۔ پھر عدت جب گزری تو سرور دو جہاں نے زید کی بیوی سے خود نکاح فرما لیا۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے سرکار نے کیا فرما لیا؟ یہ وہ قرآن کی آیت ہے جس سے میں نے یہ سارے مسئلے آپ کو عرض کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب منہ بولے بیٹے کی بیوی سب کا بیوی سے اس پالنے والے کا کیا ہو رہا ہے تو پتہ چلا یہ اس کا حقیقی بیٹا، کیونکہ حقیقی بیٹے کی بیوی سے کسی صورت بھی باپ کا نکاح ہو سکتا۔ دیکھو قرآن اللہ فرما رہے فلما قضا زید، جب زید نے اپنی غرض منہا اس خاتون سے نکال لی، زوجنا اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود نکاح کیا۔ زوجنا جمع متکلم کا صیغہ، زوجنا اللہ نے نکاح کر دیا کا محبوب آپ کا، کس سے؟ ہاں جناب زید کی سابقہ، جو آپ کا منہ بولا بیٹا ہے، جس کو آپ نے پالا ہے، محبوب اس کی سابقہ بیوی سے زوجنا، آپ کے رب نے اس کی سابقہ بیوی سے آپ کا نکاح کر دیا۔ اللہ نے نکاح کر دیا۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کس نے نکاح کر دیا؟ اللہ نے نکاح کر دیا۔ کیوں؟ فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، کہ کہیں مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ نہ بنتا رہے، کہیں مسلمانوں کے لیے یہ مسائل نہ بنتے رہیں، فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا، کہ جو ان کے منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے جب وہ ان کو طلاق دے دیں ان کا نکاح بالکل ٹھیک ہے۔ محبوب ہم نے اس عورت سے آپ کا نکاح صرف اس لیے کیا ہے قیامت تک کے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ منہ بولا بیٹا شرن بیٹا ہوتا اور یہ اس کا باپ شرن ہوتا اور پالنے والی اس کی ماں شرن ہوتی، جس کو ماں بنائے ہوئے شریعت کہتی ہے اس سے تیرا نکاح ٹھیک ہے۔ اگر لڑکا ہے جس کو باپ بنائے ہوئی ہے، اگر لڑکی ہے شریعت کہتی ہے تیرا اس سے نکاح ٹھیک ہے۔ دیکھو قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی، قرآن ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ لے پالک کسی بھی صورت ہمارا بیٹا ہو سکتا، ہماری بیٹی ہو سکتی، ہم ان کے والدین باپ یا امی ہو سکتے۔ اسی پر ایک سوال، جب نہ وہ ہماری اولاد نہ ہم ان کے والدین، قرآن مجید فرقان حمید میں جو وراثت کا مفہوم آیا ہے وہ کن کے لیے آیا؟ میں ہوں مورث، جائیداد کا مالک، اور میں مر گیا، شہزاد بھائی کو میری وراثت سے آپ لوگ حصہ دیں گے؟ بولو تو صحیح، کیوں؟ کیونکہ یہ میرا حقیقت میں اسلام میں تو میرا بھائی ہے، اسلام میں تو میرا بھائی ہے، جیسے لے پالے کو اللہ نے فرمایا یہ اسلامی تمہارا بھائی ہے، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو وراثت کن کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا وراثت تو ہوتی ہے اس کے لیے جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ قرآن
وراثت سے حصہ تو ملتا ہے تمہاری اس اولاد کو جو تمہارے نطفے سے پیدا ہو، اور لے پالک تو کسی اور کے، تو اس کو وراثت کہاں ملے گی؟ ایک پالنے والے کی کھربوں ڈالر میں جائیداد بنتی ہے، اور وہ مر گیا، اب اس کی پیچھے بیوی ہے اور بیٹیاں ہیں، اور ادھر ایک لے پالک بھی کھڑا ہے، تو اسلام کی روشنی میں لے پالک کو 1 روپیہ ملنا بھی جائز ہے۔ اگر وہ لے گا تو اس کے لیے حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، کبیرہ ترین گناہ، جیسے میں مر گیا، فرض کیا میری اولاد پیچھے صرف بچیاں ہی بچیاں ہوں، فرض کیا، اور کوئی میرا دور کا رشتہ دار آ کے بچیاں سمجھ کے میری جائیداد پہ قابض ہو جائے، ان بچیوں کو کچھ نہ کچھ دے کے ان سے جان چھڑا، باقی ساری جائیداد پہ قابض ہو جائے، آپ کے نزدیک یہ فعل اس بندے کا ٹھیک ہے؟ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام قطعی ہے قبلہ، صرف حرام نہیں، حرام قطعی ہے، صرف گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس وجہ سے جو وراثت میں ڈنڈیاں مارے، جس کا حق نہ ہو اور وہ لے جائے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ سورہ نساء ہے، پڑھیں گا، جس کا وراثت میں حصہ بنتا اور وہ کہے میرا ہے، اور وہ کہے میرا حصہ، تو خالق لم یزل نے ایسے شخص کے لیے قرآن میں فیصلہ دیا، یدخلہ نارا خالدہ، فرمایا مدتوں میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا، مدتوں۔ یہاں جائیداد لی ہے کس درجے میں؟ غصب کے درجے میں، ناجائز طریقے پر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی جائیداد ہے، کوئی بندہ آ کے قبضہ کر لے، کوئی بندہ آ کے کیا کر لے، اس بندے کے قبضے میں اور لے پالک کے لینے میں شرعاً تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی ظالم ہے، یہ بھی ظالم ہے، وہ بھی غاصب ہے، یہ بھی غاصب ہے، وہ بھی حرام خور ہے اور یہ بھی حرام، کوئی فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے ظالم ہیں۔ اگر ادھر آپ کو سمجھ آتی ہے جو کسی کی جائیداد پہ ڈاکہ ڈالے، جو غصب کر لے وہ جہنمی ہے، اس کے لیے وہ سارا کچھ کھانا حرام ہے، تو ادھر کیوں نہیں سمجھ آتی؟ پالنے والا تو بیچارہ مر گیا نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور یہ چڑھا ہوا ہے اپنی بہنوں، وہ جو پالنے والے کی بیٹی ہیں، تم کون ہوتی ہو؟ جائیداد تو میری ہے۔ تم کون ہوتی ہو؟ جائیداد تو لینا ہے تو چلو آدھا لے لو، میرا تو دگنا ہے، کیونکہ میں تمہارا کیا ہوں؟ عجیب بھائی ہے جس کا بہن سے نکاح بھی ہو جاتا، یہ عجیب بھائی ہے۔ ہم نے آج تک ایسا بھائی کوئی نہیں دیکھا کہ بھائی بھی اور بہن سے نکاح بھی ہو جاتا ہو۔ جائیداد کے لیے بھائی بنا ہوا ہے، جائیداد کے لیے بھائی، کیونکہ لے پالک ان بچیوں کا کچھ بھی نہیں لگتا، اجنبی ہے۔ جس طرح میرا اور آپ کا ان بچیوں سے پردہ فرض ہے، اس میں اوپر پردہ فرض ہے۔ جس سے پردہ فرض ہوتا ہے وہ بھائی نہیں ہوتے، وہ اجنبی ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ اور اجنبیوں کو وراثت سے حصہ۔ اور یہاں پر نظام کیوں الٹ ہوا؟ او ابا جی جو ساری زندگی کہتے رہے یہ میرا بیٹا ہے، ہر کاغذ میں لکھوایا یہ میرا بیٹا ہے، اور بیٹے نے لکھوایا یہ میرا ابا ہے، یہ میرا، کتنا ظلم ہے یار۔ بندہ کسی کا ابا کب بنتا ہے؟ تھوڑا گہرائی میں جا کے سوچے نا تو سمجھ آئے میں کیسی بات کہہ رہا ہوں، سرے عام کہہ رہا ہوں، میں کیسا منحوس ہوں۔ باپ بننے کے لیے قبلہ ایک ہی شرط ہے کہ بندے کی ماں کے پیٹ میں اس کا نطفہ داخل ہو، اس کے بغیر تو باپ والی کوئی صورت اسلام نے رکھی نہیں ہے۔ اور وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے میرا فلاں باپ ہے۔ کچھ تو سوچ، کچھ تو شرم کر، کچھ تو حیا کر۔
فلاں تو تیرا کچھ بھی نہیں ہے، جس کو تو نے اتنی قربت کا رشتہ دے رکھا ہے وہ میرا ابا ہے۔ جب کبھی کوئی پوچھے لے پالک سے، بچی ہو یا بچہ، آپ کا باپ کون ہے، تو اس پر فرض ہے جس کے نطفے سے نکل کے آئیے اسی کا کہے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو پھر کہے جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، پھر لوگ کہیں گے نا یہ جو پال رہے ہیں یہ کون ہے، وہ کہے یہ میرے پالنے والے ہیں، یہ میرے اور تو کچھ نہیں لگتے، یہ میرے اور تو کچھ نہیں لگتے، یہ میرے حقیقی باپ نہیں ہے، یہ میری حقیقی ماں، میری ماں وہ ہے جس کے میں پیٹ سے نکلی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ مجھے ان ظالموں نے آج تک پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ میرا باپ وہ ہے جس کے نطفے سے خالق کائنات نے میری نشو نما فرمائی تھی، جس کے نطفے سے اللہ کریم نے مجھے جسم کا وجود عطا فرمایا تھا۔ لیکن یہ اور بات ہے ان ظالموں نے آج تک مجھے اپنے حقیقی باپ سے دور رکھا ہے، مجھے اتنا نہیں پتا میرا دنیا میں باپ کون ہے۔ رونے والی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کسی شخص کے ساتھ کوئی ظلم کی حد ہوتی ہے، اس بچے بیچارے کو علم ہی نہیں میرا باپ کون ہے، اور یہ بیٹھے ہیں اس بات پہ بتا دیا تو پتہ چل جائے گا، تو کون سا کوئی گناہ ہو جائے گا اگر پتہ چل جائے گا تو کہ میرا حقیقی باپ کون ہے۔ پتہ نہ لگنے دینا یہ گناہ ہے، ان کو بتا دینا یہ صدقہ جاریہ ہے، تاکہ اس کی آنکھ کھلے کہ یار یہ تو اجنبی لوگ ہیں، میرے والدین تو وہ ہیں، میرے والدین تو آپ مر جائیں، پیچھے آپ کے بچے چھوٹے ہیں، جس کو پالا وہ جوان ہے، بھلے وہ ساری جائیداد پہ قابض ہو جائے، ان بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا پہلا سبب آپ ہیں، اس کا پہلا سبب یا وہ ہیں ساری آپ کی بیٹیاں، اور یہ بیٹا ہے جس کو پالا ہے، یہ مرد ہے، وہ بیچاری کمزور ہے، یہ ظالم ان کی جائیداد پہ قابض ہو جائے تو پہلا مجرم وہ ہے جس نے اس کو اپنا حقیقی بیٹے کا درجہ دے رکھا تھا۔ اور یہاں یہ نظام نہیں چلے گا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، نہیں تھا تو علماء ہر جگہ موجود ہیں، آپ نے پوچھا کب ہے؟ آپ پہ پوچھنا فرض تھا۔ ایک کام جو آپ بندہ کر رہا ہے کم از کم علماء سے، مفتیان نظام سے جا کے پوچھے تو صحیح کہ اس کا معیار کیا ہے، اس کے کیا کیا ضروری احکامات ہیں، کیا کیا ضروری مسائل ہیں، پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ علماء بھی موجود ہوں، ہر جگہ موجود ہوں، بلکہ آج کل تو اتنی آسانی ہے، جہاں مرضی بیٹھا ہے چل کے جانے کی بھی حاجت نہیں ہے، کئی ذرائع ہیں دور سے بیٹھ کے مفتیان نظام سے مسائل پوچھنے کے، کئی جدید سے جدید ترین ذرائع، لیکن میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ کا نہ سیکھنا اللہ کی بارگاہ میں عذر نہیں ہے، آپ کا نہ سیکھنا اللہ کی بارگاہ میں، چلو آپ کو یوں سمجھا دیتے، ایک بندے کو 30 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے، کتنا عرصہ ہو گئے؟ 30 سال پورے، اور وہ رہتا بھی وہاں ہے جو دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں ہے جیسا کہ پاکستان ہے، اور اس بیچارے کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز کے لیے اس نے 30 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ آج کسی عالم سے سناؤ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، تو آپ کا کیا نظریہ ہے، اس کی 30 سال کی نمازیں ہو جائیں گی؟ ایک سجدہ بھی نہیں ہوا، 30 کے 30 سال کی نمازوں کی قضا فرض، اور جو ظلم کرتا رہا بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہا، اس گناہ سے اللہ سے توبہ کرنا فرض، اس گناہ سے اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرنا فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا تو لے پالک کا کیوں نہیں سمجھ آتا؟ اور جب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ نے ظلم کیا ہے، شریعت تو آپ کو بتانے کے لیے تیار ہے، سرکار نے تو 1400 سال پہلے احکامات بیان کر دی، ابھی ہمارے آباء و اجداد کا کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت سے اسلام نے تو مسائل بیان کر دیے، ہم نے نہ سیکھا تو قصور ہمارا کہ اسلام کا، کیونکہ ہمیں شرم کہیں بھی نہیں آتی۔ لوگ ایسے بے شرم ہو گئے ہیں، ان کو شرم کہیں بھی نہیں آتی، عورتیں ناچ رہی ہیں، بیوی بیٹھی ہے، ماں بیٹھی ہے، بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، ان کو شرم نہیں آئے گی، عورتیں ننگے لباس میں میڈیا پہ آ رہی ہیں، ان کو شرم نہیں آئے گی، عورتیں گندے سے گندے طریقے غیر مردوں تک پہنچنے کے میڈیا میں سکھا رہی ہیں،
ان کو شرم نہیں آئے گی. عورتیں انتہائی کفریہ کلمات، کبیرہ سے غلیظ تر جملے بولتی ہیں میڈیا پر. یہ بیٹھا ہے، اس کو شرم نہیں آتی. اگر شرم آتی ہے تو کب؟ جب رسول اللہ کی شریعت کو سیکھنے کی باری آتی. اب ہمیں شرم آتی ہے. اب ہمیں کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے. میں کیسے جا کے مسئلہ پوچھوں؟ کیسے بے شرم لوگ ہیں، جہاں شرم کرنی تھی وہاں کرتے نہیں ہیں، جہاں نہیں کرنی تھی وہاں کر کے بیٹھ گئے. یہ کیسا اسلام ہے جس پہ ہم زندگیاں گزار رہے ہیں؟ تصور میں آ سکتا ہے؟ یہ جو میں نے چند باتیں میڈیا کے حوالے سے کی ہیں، کوئی مسلمان دور تک سوچ سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں یہ فحاشی ہوگی، ایک مسلمان کے گھر میں یہ بے غیرتی ہوگی، ایک مسلمان کے گھر میں یہ بے حیائی ہوگی، یہ عریانی ہوگی؟ دور تک مسلمان سوچ نہیں سکتا. لیکن بے شرمی کا عالم یہ ہے، شاید 1000 میں ایک مسلمان بچہ ہو تو میں نہیں کہتا، باقی سب کے گھروں میں وہی چل رہا ہے جس کو سوچ نہیں سکتا کہ میں تو مسلمان ہوں. چل رہا ہے. ہم تو اس درجے کے مسلمان ہیں. ہماری حالت کتنی گر چکی ہے. ہم اسلام و بانی اسلام کے کتنے باغی ہو گئے. ہمیں ذرا برابر بھی حیا نہیں ہے، ہمیں اتنا بھی خیال نہیں. ادھر ملک شام میں ہماری ماں بہن کی عزت کو کفار لوٹ رہے ہیں. فلسطین میں، برما میں اور جناب والا کشمیر میں ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. اور یہ ایسے ظالم ہیں، انہی کفار کی فلمیں، انہی کفار کے گانے باجے سن کے دیکھ کے خرید کے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں پیسوں سے. یہ تو ایسے بے شرم ہو گئے ہیں. بتاؤ قیامت کے دن رب نہیں پوچھے گا؟ جو ہماری ماں بہنوں کی عزت چاک کر رہے ہیں، ہم انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ہے آج کا مسلمان، یہ ہے آج کا عاشق رسول، یہ ہے آج کا جنت کا ٹھیکیدار بنا ہوا شخص. خدا کا خوف اٹھ گیا. اور آپ کے انہی پیسوں سے تو ان کا سارا گند چلتا ہے. اگر ہم ان کی سپورٹ نہ کریں تو کتنے دن چلائیں گے؟ اور انہی پیسوں کو پھر ہماری مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہمارے بھائیوں، بوڑھوں، بزرگوں اور بچوں میں جو ظلم و ستم ہے کسی بندے سے پوشیدہ ہے. لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ اپنی جگہ گناہ تھا، لیکن اب تو حالات کہاں تک جا پہنچ. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کا فرمان عالی شان صحیح بخاری کتاب الفرائض، حدیث کا نمبر ہے 6768. موضوع وہی ہے کہ لیپ پالک، پالنے والے کا بیٹا، اس کی ولدیت میں پالنے والے کا نام آ سکتا؟ ولدیت پر اس کی ماں کا نام آ سکتا؟ پالنے والی کا. جو پال رہے ہیں ان کی وراثت سے 1 انچ حصہ لے سکتا؟ کسی بھی صورت نہیں لے سکتا. اس کے لیے حرام ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں سے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جو شخص کسی اور بندے کو کہے گے میرا باپ ہے، جس طرح لے پالک اپنے پالنے والے کو کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، پالنے والی کو کہتا ہے یہ میری ماں ہے، سرکار نے فرمایا جس کے نطفے سے یہ نہیں نکلا اور اس کو کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے. فمن راغب عن ابی فہو کفر، فرمایا اس بندے نے کفر کر دیا ہے. اس بندے نے کیا کر دیا ہے؟ فہو کفر، اس نے کفر کیا ہے. اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر پالنے والے کو باپ بنانے والا ہو. سنو میرے آقا کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا فہو کفر، اس شخص نے تو اسلام میں کفر کا ارتکاب کیا ہے. اور دوسری بخاری کی حدیث کتاب المغازی میں میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو اپنے نطفے والے باپ کے سوا پالنے والے کو اپنا باپ کہے، پالنے والا اس کو اپنا بیٹا کہے، فرمایا میں نے ان پہ جنت کو حرام کر دیا. میں نے ان کو جنت کو ان دونوں پہ کیا کر دیا؟ خدا کا خوف کرو. سوچو ہم کس طرف زندگیاں گزار رہے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے کتنے گناہوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی بات کہ بھائی میں اس کا پالنے والا ہوں، اس کا حقیقی باپ فلاں شخص.
اتنی بات کو نہ مان کر گناہوں کے کتنے دروازے ہم نے کھول رکھے ہیں، کتنا ظلم و ستم ہم نے کر رکھا ہے، کتنا اللہ کے غضب کو اتارنے والے گندے کام ہم روزانہ کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ آج تک جو گناہ ہو گئے مالک سے توبہ کر لو، آئندہ اس گناہ کو چھوڑو اور کہو میرا باپ وہ ہے، یہ تو پالنے والا ہے، یہ تو خالق سے دعا گو ہے۔ صحیح معنوں میں جو ہم نے دین اسلام سیکھا ہے، اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔